اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے فما لہ من ہاد، قرآن کہتا ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اگر اللہ کسی کو بے عزت کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ پھر بھی اسے بے عزت کر دیتا ہے۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی عزتیں میرے رب کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیز، نہ رزق کسی کے ہاتھ میں ہے، نہ عزت کسی کے ہاتھ میں ہے، نہ ذلت کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر 1000 انسان آپ کو بے عزت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، جب تک میرے رب کو منظور نہیں ہے کوئی آپ کو بے عزت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بے عزت کرنا چاہے تو 1,00,000 انسان آپ کو عزت دیں، آپ کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ یہ سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے فما لہ من ہاد، قرآن کہتا ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اگر اللہ کسی کو بے عزت کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ پھر بھی اسے بے عزت کر دیتا ہے۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ان مخلوق کے ساتھ یہ الجھاؤ، مخلوق کے ساتھ یہ رویہ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان اور نبی کے ماننے والے، نبی کے ماننے والوں کا تو یہ اخلاق ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا سیکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے میدان میں، طائف کی وادی میں لہولہان کھڑے ہیں، یعنی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے جسم اطہر سے خون جو ہے وہ آپ کے نیچے جو ہے وہ گرا، اور جوتیاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک جوتیاں تھیں وہ لہولہان ہو گئی خون کے ساتھ، ان میں خون آ گیا، اس حد تک آپ کو پتھر مارے گئے۔ جبریل سے برداشت نہ ہو سکا، آئے عرض کی اے حبیب دو عالم اگر حکم ارشاد فرمائیے تو میں ایک پر سے جس طرح قوم لوط کو میں نے آسمان کی بلندی پر لے جا کر الٹا تھا، آج طائف کی وادی کو بھی اس طرح آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹ دیتا ہوں تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی، بڑا ظلم کیا انہوں نے میرے ساتھ، اور اس طرح بلا وجہ لہولہان کر دیا مجھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جبریل امی میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کے نہیں آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ میں ان لوگوں کو کیوں زحمت دوں، یہ تو میرا فرض ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اس قوم کو ہدایت کے راستے پر رکھنے کی۔ اگر یہ نہیں مانتے تو میں یہ آپ سے نہیں کہتا کہ تم عذاب کے ذریعے سے ان کو ختم کر دو، میں تو اپنے رب سے جو التجا کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ مولا انہیں ہدایت عطا فرما دے، جو حکم آپ نے مجھے دیا ہے یہ سمجھتے نہیں کہ اس میں کتنی عظمتیں ہیں، ان کو تو ہدایت عطا فرما۔ سرکار نے تو ہدایت کی جو ہے نا وہ اپنے یعنی نقصان پہنچانے والوں کو، درد اور تکلیف پہنچانے والوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دعائیں دیں۔ ہمارے اولیاء اور صوفیاء کا بھی یہی کام تھا کہ جو جہاں جاتا دعائیں دے کر دیتا، دعائیں لے کر جاتا۔ کبھی بھی آپ کسی صوفی، کسی ولی کامل سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہو، کسی نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ روڈ بیہیویئر اختیار کیا ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیروکار ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا۔ کسی صوفی اور عارف سے کسی نے کہا کہ یہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم اچھی ہے، بڑا سخت جملہ ہے، بڑا سخت جملہ ہے۔ اگر کوئی
برداشت کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ یعنی یہ دوسرے الفاظ میں یعنی ایک توہین آمیز رویہ ہے کہ یعنی مماثلت جو ہے وہ کہاں پہ دے رہا ہے وہ شخص کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے اس بیل کی دم اچھی ہے۔ اس ولی کامل نے جواب دیا، اگر اس دنیا سے اس داڑھی کا حیا کرتے ہوئے میں رب سے ڈرا رہا اور کامیاب رہا تو پھر میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میں اس داڑھی کا حیا کیے بغیر اللہ کے احکامات کو مانے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو پھر تیرے بیل کی دم اچھی ہے۔ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، اور انہی اخلاق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں پھیلایا۔ آج ظلم و ستم انسان پر کیوں کر رہا ہے؟ وہ صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ جو الہامی احکام تھے ان سے دور ہو گیا ہے۔ آج ہم نے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم نے خود اپنے قانون اور ضابطے بنائے ہیں جن کی وجہ سے انسان پر ظلم کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یا کسی نبی کی تعلیمات پر اگر آج یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے، وہ کسی پر ظلم و ستم نہ ڈھاتے، وہ کسی کو اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے جو ہے وہ اتنا مسلمانوں کے درمیان یا غیر مسلموں کے درمیان کہیں پہ بھی وہ جنگ و جدل کی کیفیت نہ پیدا کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مجبوری کی حالت میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر کہیں گئے ہیں تو مجبوری کی حالت میں گئے ہیں، لیکن اپنے جوانوں کو بتایا کسی بوڑھے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی بچے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی عورت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پھلدار درختوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ مینرز ہمیں دیے ہیں۔ آؤ انبیاء کے اخلاق کی طرف، آؤ موسیٰ کے اخلاق کی طرف، عیسیٰ کے اخلاق کی طرف، محمد الرسول اللہ کے اخلاق کی طرف۔ یہی ضمانت ہے اس دنیا کو پرامن رکھنے کی، اخلاقیاتی ضمانت ہے اس دنیا میں سے جور و جفا کو ختم کرنے کی۔ اور اللہ کے بندوں کو اپنے سامنے مت جھکاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، تب یہ دنیا جو ہے وہ پرسکون دنیا بنے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انبیاء کرام کے اخلاق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔